السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ سب تعریفیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے ذات بابرکات کے لیے خاص ہیں، جو اس کائنات کا پالن ہار ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے،
بگڑے بنانے والا ہے، غوث اعظم ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سید الکونین و سید الثقلین، امام الحرمین، امام القبلتین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ احکم الحاکمین سے دعا گو ہوں کہ جس مالک ذوالجلال نے آج 28 اکتوبر 2022 کے خطبہ جمعۃ المبارک کی حاضری نصیب فرمائی، میرا اور آپ کا اس مقام پر مل کر بیٹھنا، سننا اور سنانا اللہ احکم الحاکمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے سورۃ الحشر کے اندر ارشاد فرمایا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ، اللہ وہ ہے، الذی لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، عالم الغیب والشہادت، پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ الملک وہ بادشاہ ہے، القدوس وہ پاک ہے، السلام وہ سلامتی والا ہے، المؤمن امن دینے والا ہے، المہیمن محافظ ہے، العزیز غالب ہے، الجبار زبردست ہے، المتکبر بڑائی والا ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، ہر شرک سے اللہ پاک ہے۔ هو اللہ، اللہ وہ ہے، الخالق جو پیدا کرنے والا ہے، الباری جو وجود بنانے والا ہے، المصور جو صورت بنانے والا ہے، لہ الاسماء الحسنی، اچھے نام اسی اللہ کے ہیں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمانوں زمینوں میں ہر چیز اس کی تسبیح گاتی ہے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض،
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ برادران اسلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تسعۃ و تسعین اسماء مئۃ الا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ کے 99 نام ہیں، اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ثابت ہوا کہ اللہ پاک کے صفاتی نام تو بہت ہیں، لیکن ذاتی نام صرف اللہ ہے۔ جہان میں اسی نام کی برکت پھیلی ہوئی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے کشتی تیار کر لی، ہر چیز کا جوڑا جوڑا سوار کر لیا، تو کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے بھائیوں، طوفان نوح کا ہر طرف پانی ہی پانی تھا، حتیٰ کہ پہاڑوں کی بلندیوں تک پانی پہنچا، تو صرف کشتی اور کشتی والے بسم اللہ کی برکت سے طوفان سے محفوظ رہے، امن و سلامتی سے منزل مقصود تک پہنچے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پر 600 کرسی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے تخت پر 600 کرسی رکھی جاتی، ان پر علماء اور اشراف لوگ بیٹھتے اور پھر ہوا کو حکم دیتے کہ وہ اس کو اٹھا لیتی، پھر صبح ہی صبح مہینہ بھر کا سفر طے کرتی۔ دوران سفر آپ کسی جنگل میں اترتے تو پانی کی ضرورت پیش آتی، آپ ہدہد پرندے کو بلاتے، اللہ اکبر، اس کے سامنے زمین شیشہ کی مانند ہوتی، اس کے سامنے زمین شیشہ کی طرح ہوتی، وہ جہاں پانی دیکھتا زمین اریدتا، پھر شیاطین وہاں کنواں کھود دیتے تھے۔ نافع بن ازرق خارجی نے اعتراض کیا کہ اے ابن عباس، ہدہد کو زمین کے نیچے پانی نظر آ جاتا ہے، شکار کا جال اسے نظر کیوں نہیں آتا؟ شکار کا جال اسے نظر کیوں نہیں آتا؟ آپ نے فرمایا ان القدر اذا جاء حال دون البصر، جب تقدیر آ جاتی ہے تو نظر جاتے رہتی۔ مستدرک حاکم کتاب التفسیر سورۃ قصص جلد نمبر 2 صفحہ 405 وسند و صحیح۔ آپ ایک سفر میں تھے، پانی کی ضرورت پیش آئی،
آپ نے ہد ہد کو یاد کیا لیکن وہ موجود نہ تھا۔ قرآن حکیم نے اس طرح بیان کیا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو تلاش کیا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو تلاش کیا۔ فقال، اور کہا ما لیا لا ارى الهدهد، کیا بات ہے مجھے آج ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ اب کان من الغائبین، یا واقعتاً وہ غائب ہے پرندہ ہدہد۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ چلا نا کہ وہ یہاں پر پرندہ موجود نہیں ہے تو کہا لَأُعَذِّبَنَّهُ، آج میں اسے سخت سزا دوں گا۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، آج میں اسے سخت سے سخت سزا دوں گا۔ اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اسے ذبح کر ڈالوں گا۔ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر میرے پاس اپنی غیر حاضری کی یقینی دلیل پیش کرے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنی بات کہی تو تھوڑی ہی دیر کے بعد ہدہد کی آمد ہو گئی۔ اللہ کا قرآن کن لفظوں میں بیان فرماتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شیخ صاحب اندر آ جاؤ۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِهِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اوپر والے سپیکر بند کر دو۔ اچھا، میں عرض کر رہا ہوں جب ہدہد پرندے کی آمد ہوئی نا تو اللہ کے قرآن نے جب ہدہد پرندے کی آمد ہوئی تو اللہ نے ان لفظوں کے ساتھ نقشہ کھینچا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ جب ہدہد پرندے کی آمد ہوئی نا، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر میرے پاس یقینی غیر حاضر ہونے کی جب تک دلیل پیش نہیں کرے گا نا، یا تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا میں اسے ذبح کر دوں گا۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، تھوڑی ہی دیر کے بعد نا ہدہد کی آمد ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ فقالا، تو کہنے لگا
احط بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ہدہد کی جب آمد ہوئی نا، کہنے لگا میں ملک کے سبا سے ایک ایسی سچی خبر لے کر آیا ہوں، بما لم تحط به، جسے تم نہیں جانتے، جسے آپ نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ کون سی؟ یہ پرندہ جو تھا ہدہد، کون سی خبر لے کر آیا تھا؟ قرآن سنیے، کہتے انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے دیکھا، انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت دیکھی، تملکہم، جو ان کے اوپر حکومت کر رہی ہے۔ اور یہ خبر کون لے کے آیا ہے؟ ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا رہا ہے، میں ملک سبا سے ایک یقینی اور سچی خبر لے کر آیا ہوں، بما لم تحط به، جسے تم نہیں جانتے۔ اور کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو ان کے اوپر حکومت کر رہی ہے۔ وہ عورت جو حکومت کر رہی ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اسے ہر قسم کی نعمت دی گئی ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا جو تخت ہے بڑا عظیم ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اس کا جو تخت ہے بڑا عظیم ہے۔ اور اگلے الفاظ کیا ہیں؟ وَجَدتُّهَا، وعلیکم السلام، وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہتے میں نے دیکھا کہ وہ حاکمہ اور اس کی قوم اللہ کے علاوہ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا، میں نے پایا اس کی قوم کو، اس کو اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس من دون اللہ، یسجدون، اللہ کے علاوہ وہ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کر دیا ہے۔ جب مزین کر کے فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اللہ اکبر، شیطان نے ان کے کاموں کو مزین کر کے اللہ کے راستے سے روک دیا، اللہ کی راہ سے روک دیا۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور فرمایا کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ اللہ یسجدو للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، چاہیے تو یہ تھا کہ صرف یا اللہ یسجدو للہ، چاہیے تو یہ تھا کہ نا کہ وہ اللہ کو سجدہ کرتے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے۔ اللہ اکبر۔ وہ اللہ جو یخرج الخبء فی السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو نکالتے، یخرج الخبء، نکالتا ہے زمین سے پوشیدہ چیزوں کو، فی السماوات والارض، جو آسمان میں ہے اور زمین میں ہے۔ میرا اللہ تو وہ ہے جو زمین و آسمان کی چھپی چیزوں کو بھی نکالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو میرا اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں
رب العرش العظیم، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ جب ہدہد پرندے نے آ کر جب یہ ساری بات بتائی تو پھر تحقیقی خط کے مناظر کیا تھے اللہ رب العالمین نے کس طرح بیان فرمایا؟ گالا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سننظر، ہم تجھ کو دیکھیں گے، سننظر، ہم تجھ کو دیکھیں گے، اصدقتا، کہ تو سچا ہے، ام کنت من الکاذبین، کہ تو یا جھوٹا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نا سننظر اصدقتا، ہم تجھے دیکھیں گے کہ تو سچا ہے یا پھر ام کنت من الکاذبین، کہ تو جھوٹا ہے۔ اور آگے کہا اذهب بکتابی، میرا یہ خط لے جا، اذهب لے جا، بکتابی، میرا یہ خط لے جا، ھذا فألقہ الیہم، میرا خط لے جا اور ان کی طرف ڈال دے۔ اچھا، میرا خط جب تو ان کی طرف ڈال دے گا نا، ثم تولی عنہم، پھر ان سے علیحدہ ہو کر، ثم تولی عنہم، پھر ان سے علیحدہ ہو کر کیا کرنا ہے؟ فانظر، پھر تو دیکھ کہ فانظر ماذا یرجعون، دیکھ وہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد پرندے نے اپنے پاؤں یا اونچ سے وہ خط اٹھایا اور اس ملکہ کے سامنے ڈال دیا۔ ملکہ نے جب وہ خط پڑھا نا جو ہدہد پرندہ دے کر آیا تھا، اللہ اکبر، تو وہ ملکہ عورت اپنے سرداروں سے مشورہ کرنے لگی، قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ اچھا، قالت، اس ملکہ نے کہا، ایھا الملأ، اے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک معزز خط لایا گیا ہے، میرے پاس ایک معزز خط ڈالا گیا ہے، انہ من سلیمان، اور یہ خط جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور اس خط کی جو ابتدا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اور اس خط کا مضمون کیا ہے؟ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالی علیہ، سرکشی نہ کرنا، وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ، بلکہ مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس کے آگے بھی بڑی تفصیل ہے، پھر کسی موقع پر عرض کروں گا۔ میرے مضمون تک بات آئی تو میں نے کہہ دی۔ اس سے ثابت ہوا کہ یہ بسم اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں بھی تھی، اور اس بسم اللہ کی برکت کیا ہوئی؟ وہ ملکہ بما اس کی قوم کے جو لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کے جو سورج کی پوجا کیا کرتے تھے، یہ ملکہ اور اس کی قوم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے مسلمان ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ، یہ ہے بسم اللہ کی برکت، یہ ہے بسم اللہ کے فضائل۔ اللہ اکبر۔ آپ نا قرآن حکیم کے صفحات کی آپ ورق گردانی کر کے دیکھیں، سورۃ توبہ کے علاوہ ہر سورت کے شروع میں آپ کو یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم بطور تاج سجی ہوئی ہے۔ اور شریعت مطہرہ کا مطالعہ کرنے سے، شریعت مطالعہ کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے شریعت نے تقریباً ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے۔ کئی جگہ اس کے پڑھنے کے فوائد بیان فرمائے ہیں، اور کئی جگہ
اس کی برکات کا ظہور ہوا ہے۔ مثال کے طور پر جب سواری کے اوپر سوار ہونا ہے تو کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ۔ دلیل حضرت علی بن ربیعہ بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہوئے تو رکاب میں پاؤں رکھا تو کہا بسم اللہ۔ کیا کہا؟ بسم اللہ۔ میں اور آپ جب بھی سواری پر قدم رکھیں تو کیا کہیں گے؟ بسم اللہ۔ اور پھر جب سواری پر بیٹھ گئے تو کیا کہا؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پھر 3 مرتبہ الحمدللہ کہا، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور پھر کہا سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پھر مسکرائے اور فرمایا میں نے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوا کہ جب آپ سواری پر سوار ہوتے وقت اللہ کا بابرکت نام لوگے، بسم اللہ پڑھ کے سوار ہوں گے، انشاءاللہ آپ کا سفر آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ یہ ہے بسم اللہ کے فوائد اور یہ ہے بسم اللہ کی برکت۔ اب آگے آئیے، جب میں اور آپ کھانا کھانے لگیں تو پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ کیا پڑھنا ہے؟ بلند آواز سے بولو، کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تعلیم تھا تو کھانا کھاتے وقت برتن کے مختلف حصوں سے کھانا کھا لیتا تھا۔ کھانا کھاتے وقت برتن کے پہلوان جی مختلف حصوں سے کھانا کھا لیتا تھا۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن ابو سلمہ کو مخاطب کر کے کہا یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لے، اللہ کا نام لے۔ یا غلام سم اللہ وَقُلْ بِيَمِينِكَ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ۔ فرمایا اے بچے سم اللہ، کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لے، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھا، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھا۔ ہاں جی، تو اس حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ بسم اللہ نہ کھانا کھاتے وقت پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی جب کھانا کھانا ہے پہلے دعا پڑھنی ہے بسم اللہ کی وعلی برکت اللہ، اور کھانا کھاتے وقت دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھانا ہے، بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا نہیں۔ اور تیسری بات یہ ثابت ہو رہی وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ دوسری حدیث سماعت فرمائیے، حضرت حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں۔ اچھا اب یہ احادیث بڑی اہم احادیث ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنتے جائیں۔ حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا اس وقت تک نہ کھاتے جب تک اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کھانے سے نہ کھاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اس وقت تک کھانا شروع نہیں کرتے تھے جب تک اللہ کے نبی کھانا شروع نہ کرتے۔ پھر بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے، ایک لڑکی دوڑتی ہوئی آئی، کھانے میں ہاتھ ڈالنے لگی تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر ایک اعرابی آیا،
وہ اس کھانے کے اندر ہاتھ ڈالنے لگا، آپ نے فرمایا میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ اس کے بعد امام الانبیاء میرے اور آپ کے دلوں کی بہار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان یستحل الطعام، ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، شیطان اپنے لیے کھانا حلال کر لیتا بغیر بسم اللہ پڑھنے کے۔ ان الشیطان، حدیث کے لفظ ہے، ان الشیطان یستحل الطعام اللہ یذکر اسم اللہ علیہ، شیطان کا ہاتھ اس لیے میں نے پکڑا کہ یہ بغیر بسم اللہ کے کھانا اپنے لیے حلال کرتا، اسی لیے تو آگے فرمایا وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَّةِ، اس کے بعد ایک لڑکی کو بھیجا، جاریہ کو بھیجا، اس کے بعد ایک لڑکی کو بھیجا، لِيَسْتَحِلَّ بِهَا، وہ اس کھانے کو حلال کرنا چاہتی تھی اپنے لیے بغیر بسم اللہ کے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، میں نے اس عورت کا ہاتھ بھی پکڑا، شیطان آیا بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانا چاہتا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے شیطان کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ایک بچی لڑکی دوڑتی ہوئی آئی، وہ بھی بغیر بسم اللہ کے کھانا اپنے لیے حلال کرنا چاہتے تھے، میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ پھر آگے فرمایا فَجَاءَ بِهَذِهِ الْأَعْرَابِيُّ، پھر ایک عربی آیا، پھر ایک دیہاتی آیا، لِيَسْتَحِلَّ بِهِ، یہ دیہاتی ناگوار آدمی کھانے کو حلال کرنا چاہتا تھا، حدیث کے لفظ ہے وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْأَعْرَابِيُّ، ایک عربی آیا لِيَسْتَحِلَّ بِهِ، اس کھانے کو حلال کرنا چاہتا تھا بغیر بسم اللہ کے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ، میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ توجہ ہے نا، عربی آیا بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانا چاہتا تھا، پیغمبر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانا چاہتی تھی، اللہ کے پیغمبر نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ شیطان آیا بغیر بسم اللہ کے کھانا اپنے لیے حلال کرنا چاہتا تھا، اللہ کے پیغمبر نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ، مجھے قسم ہے اس رب العالمین کی جس کے قبضہ و اختیار کے اندر میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب اللہ کے رسول نے یہ قسم کھائی نا، قسم کھانے کے بعد پتہ کیا کہا ان یدہ فی یدی مع یدہا، اب ان لفظوں کا ترجمہ کیا گیا، اللہ کی قسم شیطان کا ہاتھ لڑکی کے ہاتھ میں، شیطان کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں؟ لڑکی کے ہاتھ میں۔ شیطان کا ہاتھ لڑکی کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے، مطلب شیطان کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ کے اندر، اس لڑکی کا ہاتھ بھی میرے ہاتھ کے اندر۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا اب میں محمد بسم اللہ پڑھتا ہوں پھر یہ کھانا حلال ہو جائے گا، تو لہٰذا اللہ کے پیغمبر نے ایسے ہی کیا بسم اللہ وعلی برکات اللہ۔ شیطان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان کھانا کھاتے وقت پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اس دیہاتی ناگوار کو پتہ چل گیا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضروری ہے۔ اسی طرح اس بچی کو، اسی طرح اس لڑکی کو بھی اللہ کے پیغمبر نے بتا دیا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضروری ہے۔ تیسری حدیث حضرت واشی بن حرب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اصحاب رسول نے، اللہ کے رسول کے ساتھیوں نے ایک مرتبہ عرض کی اللہ کے رسول
ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہم سیر نہیں ہوتے. کھانا کھاتے ہیں ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ تم الگ تھلگ ہو کر کھاتے ہو. امام الانبیاء نے پوچھا تو صحابہ نے یہی جواب دیا. پھر رسول کی زبان سے، نبی کی زبان سے الفاظ کون سے نکلے؟ فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ. کھانا اکٹھے مل کر بیٹھ کر جب کھانا کھانے لگو وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، پھر اللہ کا نام لو. کس کا نام لینا ہے؟ جب صحابہ نے آ کر اللہ کے رسول کو کہا اللہ کے رسول ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن ہم سیر نہیں ہوتے، تو اللہ کے رسول نے پہلے یہ بات بیان فرمائی شاید کہ تم الگ الگ کھاتے ہو. جب صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہاں ہم الگ الگ کھاتے ہیں، فرمایا فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ، اکٹھے مل کر کھاؤ. جب فَاجْتَمِعُوا عَلَىٰ طَعَامِكُمْ، جب کھانے پر اکٹھے ہو جاؤ تو پھر کیا لو؟ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کا نام لو. جب اللہ کا نام لے کر کھانا کھانے لگو گے یُبَارَکْ لَکُمْ فِیہِ، اس میں برکت ڈال دی جائے گی. اس تیسری حدیث سے بھی ثابت ہوا اگر کھانا تھوڑا بھی ہو، اگر کھانا پہلوان جی تھوڑا بھی ہو، اکٹھے مل کر اللہ کا نام لے کر کھائیں. نبی کی زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں یبارک لکم فی، پھر اللہ اس میں اتنی برکتیں ڈال دیتے ہیں کہ ہر بندہ پیٹ بھر کے ہی کھا کر اٹھتا ہے. اللہ اکبر. اچھا، اگر انسان کو بھوک اتنی لگی ہوئی ہے کہ اگر وہ کھانا کھانے بیٹھے تو بسم اللہ پڑھنے بھول گیا ہے، اب وہ کیا کرے؟ حدیث بات سنیے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اکل طعامکم، جب تم میں سے کوئی ایک طعام پر بیٹھے، جب تم میں سے کوئی ایک کھانے پر بیٹھے فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَىٰ، اس پر پھر اللہ کا نام لے. کیا مطلب؟ بسم اللہ پڑھے. فَإِن نَسِيَ، اگر کوئی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنی بھول جائے فَإِن نَسِيَ أَن يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ، اگر شروع میں کوئی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے تو پھر یوں کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ. میرے ساتھ بھی پڑھ لو بسم اللہ اولہ و آخرہ. اللہ اکبر. تو ان احادیثوں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ، یہ بسم اللہ کے احکام ہیں، یہ بسم اللہ کے فوائد ہیں، یہ بسم اللہ کی برکات ہیں. آگے آئیے، اگر میں اور آپ وضو کرنے بیٹھیں تو پہلے کیا پڑھنا ہے؟ پوری نہیں، صرف جتنے الفاظ احادیث میں آئے اتنے. بسم اللہ. جب وضو کرنے بیٹھنے تو بسم اللہ. دلیل کہاں ہے؟ بخاری اور مسلم میں ہے اور ترمذی میں بھی موجود ہے، اسی طرح دوسری کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جڑا بندہ وضو کردیا وقت بسم اللہ نہیں پڑھدا فرمایا لا وضوء، اوندا کوئی وضو ہی نہیں. اے جے بسم اللہ دیاں برکت بسم اللہ رب دے طرفوں ہر کم اندر جارے، برکت بسم اللہ
بسملہ رب دے طرفوں ہر کمندر جارے بنا بسم اللہ ہر کم اندر بنا بسم اللہ ہر کم اندر شیطان دے سردار کھاون ویلے بسم اللہ جو نہ پڑے پڑھاوے کھاون ویلے بسم اللہ جو نہ پڑھے پڑھاوے رب دے طرفوں برکت رک جائے بے برکتہ کھانا کھاوے ہر مومن دے گھر آوے ہر مومن دے گھر آوے برکت پاک جنابوں ہر کم اندر بسم اللہ پڑھ دے شوق و ادب آدابوں وضو کرن جو بسم اللہ باجو دنیا باتاں کر دے کوئی نہ اجر ثواب نمازوں ایویں پالے ٹھر دے ان اشعار نے ان احادیث کی ترجمانی کیا جو آپ سن چکے ہو آگے آؤں موضوع کیا چل رہا ہے بسم اللہ کیا چل رہا ہے بسم اللہ آپ نے سنا کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی بسم اللہ تھی آپ نے سنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی بسم اللہ تھی آپ نے سنا 3-4 حدیثیں جو اکٹھے بیان کی ہیں کہ کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ کا نبی نے حکم دیا تو نبی کے زمانے کے اندر بھی بسم اللہ بولو تھی اسی طرح اگر کوئی بیمار ہو جائے اگر نبی کے زمانے میں بسم اللہ نہ ہوتی تو نبی کبھی نہ کہتا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو اللہ اکبر اگر وضو کرتے وقت بسم اللہ تو نے نہیں پڑھی تو تیرا کوئی وضو نہیں اگر تو نے بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانا شروع کیا ہے پھر تو شیطان کا ساتھی اور شیطان تیرا ساتھی آگے آؤ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے بیماری کے وقت بھی بسم اللہ آپ کہیں گے کیسے بھائی بیماری کے وقت کیسے بسم اللہ حدیث سنیے اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار آدمی کو جب دم کرتے بیمار آدمی کو جب بولو دم کرتے یہ بات اما جی عائشہ بیان فرما رہی ہیں تو کون سے کلمات کہتے ہیں بسم اللہ کیونکہ میرا مضمون ہے بسم اللہ ہر حدیث بسم اللہ ہر آیت بسم اللہ سے ثابت کروں گا عائشہ بیان فرماتی ہیں نبی پاک جب کسی کو دم کرتے بسم اللہ تربت ارضینا بریقات بعضینا لیشفى بھی سقیمنا باذن ربنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھ کے دم کیا کرتے تھے تو یہ جو حدیث جو میں نے سنائی ہے میرا موضوع ہے بسم اللہ یہ حدیث سنائی اس کے اندر نبی جب کسی بیمار کو دم کرتا تو پہلے بسم اللہ پڑھتا بسم اللہ تربت ارضینا بریقات بعضینا لیشفى بھی سقیمنا باذن ربنا یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں اب اس دعا کا ترجمہ کیا ہے آپ یہ دعا یاد کر لو جب کسی کو دم کرنے جاؤ نا تو یہی محمدی دعا پڑھ کے دم کرو انشاءاللہ اللہ بیمار کو شفا دے گا بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع تربتو مٹی ارضینا ہمارے زمین کی مٹی بسم اللہ ہمارے زمین کی مٹی بریقات بعضینا اور ہماری تھوک یشفا شفا دے سقیمنا ہمارے بیمار کو باذن ربنا ہمارے رب کے حکم سے اب نبی پاک نے یہ دعا سکھلائی ہے
تو اس حدیث کے اندر، اس دعا کے اندر بھی پہلے الفاظ کون سے ہیں؟ بسم اللہ۔ تم بھی پڑھ لو بسم اللہ ہی، آواز کاٹ لو یار، بسم اللہ ہی۔ میں بیمار بندہ، 2 جمعہ تو بعد ہوں تہاڈے نال محو کلام ہو رہے ہیں، پھر بھی تہاڈی زبان میں جو آوازاں نہ نکلے، پھر میں افسوس کا اظہار کراں گا۔ بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ بعضنا لیشفی بہ سقیمنا باذن ربنا۔ تو یہ دعا، یہ حدیث سے ثابت ہوا جب نبی کسی کو دم کرتا، بیمار کو، پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتا۔ آج میں اور آپ کسی بیمار کو دم کرنے گئے ہوں، ہم نے کبھی یہ دعا پڑھی ہے؟ آگے آؤ، دوسری حدیث۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیمار ہوئے۔ پچھلی حدیث میں آپ نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دم کرتے تو کون سے دعا پڑھتے؟ جو بسم اللہ کے ساتھ شروع ہے۔ اب خود نبی بیمار ہوا، خود امام کائنات جب بیمار ہوئے تو حضرت جبریل آئے، جبریل علیہ السلام نے آ کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دم کیا۔ توجہ، جب رسول نے دم کیا تو بسم اللہ کے ساتھ، رسول خود بیمار ہوا، رسول کو دم کرنے جبریل امین کو اللہ نے بھیجا۔ اچھا جبریل کون سا دم لے کر آئے تھے؟ پھر میں کہہ نہ دوں کہ جو جبریل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دم لے کر آئے تھے وہ بھی بسم اللہ سے شروع۔ آپ کو یاد ہے کہ جبریل کون سا دم اللہ کے رسول کے لیے لے کر آیا تھا؟ جبریل کو بھیجنے والا کون تھا؟ بولو اللہ۔ جب جبریل امین آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا ان لفظوں کے ساتھ، توجہ، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یحزیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ جبریل نے نبی کو ان لفظوں کے ساتھ دم کیا، جو شروع میں بھی بسم اللہ، آخر میں بھی بسم اللہ۔ اب اس جو جبریل نبی کے لیے دعا اللہ سے لے کر آیا، ان لفظوں کا ترجمہ بھی سماعت فرماؤ۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء، اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو ہر تکلیف دہ چیز، من کل شیء یؤذیک، ہر تکلیف دہ چیز، ومن شر کل نفس، اور ہر چیز کے شر سے، او عین حاسد، اور حاسد کی آنکھ کا دم کرتا ہوں، حاسد کی آنکھ کا دم کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اللہ یشفیک، اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، محمد رسول اللہ کو شفا عطا فرما۔ بسم اللہ ارقیک، اے اللہ میں تیرے نام سے دم کرتا۔ اب اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ میرا اور آپ کا کوئی حاسد اس دنیا میں موجود ہو، بچوں کو چپ کروا دیں جناب۔ اچھا میرا اور آپ کا اگر کوئی حاسد ہو نا، اگر ہم یہ دعا پڑھیں بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک ومن شر کل عین ومن شر کل نفس عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک، یہ دم یاد کرو گے بڑا فائدہ ہوگا۔ میرے ساتھ پڑھ لو بسم اللہ ارقیک۔ چلو پچھلے 2 جمعے تو آپ نے صرف کان لگا کر سنتے ہو، میری مجبوری یہ ہے کہ میں آپ سے کہلواتا ہوں، آپ کا فائدہ سوچتا ہوں نا۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ جبریل نے یہ ان لفظوں کے ساتھ اللہ کے رسول کو دم کیا تھا۔
اگر آپ کے بھی کوئی حاسد ہیں آپ ان دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کے حاسد آنکھوں کے سامنے جلتے ہوئے نظر آئیں گے اس دعا کی برکت سے جو جبریل امین نے اللہ کے رسول کو دم کیا۔ اسی موضوع پر تیسری حدیث، اچھا جو کیونکہ میرا مضمون ہے بسم اللہ، تو اس حدیث سے بھی ثابت ہو گیا بسم اللہ شروع میں بھی ہے اور آخر میں بھی ہے۔ آگے آؤ، حضرت عثمان بن ابو العاص، صحابی کا نام کیا؟ حضرت عثمان بن ابو العاص جب مسلمان ہوئے نا تو انہوں نے آپ سے عرض کی، اللہ کے رسول میرے جسم میں درد بہت ہے، میرے جسم میں تکلیف بہت۔ امام الانبیاء نے فرمایا جس جگہ تجھے تکلیف ہے نا، جس جگہ تمہیں پین اور ٹولرنس اتنی زیادہ ہو گئی ہے، وہاں پر آپ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 مرتبہ پڑھ کے جس جگہ درد ہو رہا ہے نا وہیں پہ آپ ہاتھ رکھ لیں۔ میرا مضمون کیا ہے؟ 2 جمعوں سے پہلے جو شروع کیا تھا بسم اللہ، اور جو احادیث جو دلائل پیش کر رہا ہوں وہ بھی بسم اللہ۔ جب حضرت عثمان بن ابو العاص کو جب تکلیف شروع ہوئی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کتنی بار بسم اللہ پڑھنی ہے؟ 3 بار بسم اللہ کہہ کے پھر درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے یوں 7 بار دم کرو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھ کے جس جگہ تکلیف ہوتی ہے نا اسی جگہ دم کرو، آپ کی فوری تکلیف دور ہو جائے گی۔ جب حضرت عثمان بن ابو العاص مسلمان ہوئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ بات پیش کی، تو حضرت عثمان نے اسی جگہ پر جہاں ان کو تکلیف ہو رہی انہوں نے ہاتھ رکھا اور اس دعا کو پڑھا، اللہ نے ان کی تکلیف کو دور کر دیا۔ اچھا اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اعوذ بعزت اللہ، میں اللہ کی عزت، اللہ کی اعوذ بعزت اللہ، اللہ کی عزت وقدرتہ، اور اس کی قدرت کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کی عزت اور اس کی قدرت کی کیا مانگتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں۔ آگے فرمایا من شر ما اجدو، ہر اس چیز کے شر سے، ما اجدو جو میں پاتا ہوں، واحاذرو اور اس سے بچتا ہوں۔ اس دعا کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرما لیا، اور اس دعا سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ پہلے کیا پڑھنی ہے؟ بسم اللہ۔ اب اس دعا کو میرے ساتھ دہرا لو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اچھا یہ بتائیں جب میت کو لاحد میں اتارتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ میت کو قبر میں اتارتے وقت کیا پڑھنا ہے؟ بولو، شرما کیوں رہے ہو؟ بسم اللہ پڑھ لو، بسم اللہ و باللہ وعلی سنت رسول اللہ۔ تو میت کو قبر اتارتے وقت بھی بسم اللہ، دم کرتے وقت بھی بسم اللہ، کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ، خط لکھتے ہوئے بھی بسم اللہ، نوح کے زمانے میں بسم اللہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بسم اللہ، رسول کے زمانے میں بسم اللہ۔ تو پھر اللہ کے نام کی اتنی برکتوں سے ہم محروم کیوں ہیں؟ اچھا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع، اللہ کے نام کے ساتھ بسم اللہ و باللہ، اور بعض روایات میں بسم اللہ و علی سنت رسول اللہ کے لفظ بھی آئے ہیں، لیکن یہ ابو داؤد کی روایت ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ اس دعا کا ترجمہ بسم اللہ و باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، و علی سنت رسول اللہ، اور سنت رسول پر میت کو لاحد میں اتارتا ہوں، قبر میں اتارتا ہوں۔ میں نے جب یہ موضوع شروع کیا تھا تو میں نے بتایا تھا نا
کہ اللہ کا نام اتنا بابرکت ہے کہ میں اور آپ مٹ جائیں گے، میں اور آپ ختم ہو جائیں گے، اللہ کا نام کبھی ختم ہے۔ آخری گزارش ہے ذرا سمجھنا، لفظ اللہ، یہ دیکھو، یہ الف پھر لام مشدد اور ہا، توجہ میری طرف رکھنا، الف کی اللہ ہٹانا، الف کی نہ اللہ کی لفظ الف ہٹا دو کیا بچے گا؟ للہ، مانا کیا ہوگا؟ اسی کے لیے، اسی کے لیے۔ اچھا دوسرا لام بھی ہٹا دو تو کیا لفظ بچے گا؟ لہو، مانا کیا ہوگا؟ اسی کے واسطے۔ اب یہ تیسرا لام بھی ہٹا دو، صرف ہا الٹا پیش ہو بچے گا، اس کا کیا معنی؟ ہو، وہی، ہو اللہ، ہو وہی اللہ۔ تو لہذا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہے، تیرے رب کے چہرے کو بقا ہے، وہ ذات ہمیشہ سے رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بسم اللہ کے فضائل، بسم اللہ کے احکام اور بسم اللہ کی برکات اللہ جاننے کی، پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔